ہر حال میں پرجوش رکھے۔ تو مجھے جنت میں مدرسے کا تصور ملا۔ اس کا مطلب مدرسہ جس کو تم اگنور کرتے ہو، نظر انداز کرتے ہو، اس مدرسے کی کوئی حیثیت تمہاری نظروں میں ہے نہیں۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ جب مسجدوں کی بات آتی ہے تو تم 50,000 روپے کا اٹلی کا ماربل لگواتے ہو، ٹھیک اس ٹائم پہ مدرسے کی دیواریں جس حالت میں کھڑی ہوتی ہیں وہ سیدھا حالت میں مدرسے پہ پلاسٹر تک نہیں ہوتا۔ جب تم مسجدوں میں مسجدوں کو ڈیکوریٹڈ کرتے ہو، جب مسجدوں کی میناروں میں تم لائٹنگ کرتے ہو، جب جناب والا تم 20,000 50,000 کی قالینیں بچھواتے ہو مسجدوں میں، جب تم ایک سے ایک اچھا پینٹ لگواتے ہو مسجدوں میں، اس ٹائم ان مدرسوں کی حالتیں بڑی خستہ ہوتی ہیں، ان کی دیواریں گر رہی ہوتی ہیں، پلاسٹر تک نہیں ہوتا ہے۔ اور جناب والا ہماری جماعت کے سورما 29 مار خاں 32 مار خاں باقاعدہ اعلان پہ اعلان، مسجد کے لیے 1 لاکھ روپیہ، مسجد کے لیے 2 لاکھ روپیہ۔ میں منع نہیں کرتا، مسجد اللہ کا گھر ہے، سجانا چاہیے، آباد کرنا چاہیے۔ میرا اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ حضرات محترم، مومنوں کا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو سجانا، مگر جناب والا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان مسجدوں کو سجانے سے پہلے ہمیں ان مدرسوں پہ بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ مسجدوں کی آبادی کا ایک حصہ ڈیپینڈ ہے انہی مدرسوں کی بنیادوں پر۔ توجہ ہے یار، یہ مدرسے جب تک آپ کو قرآن شریف پڑھنا نہیں سکھائیں گے، آپ نماز کیسے پڑھ لیں گے؟ آپ نماز کیسے پڑھ لیں گے آپ کی؟ اور اگر آپ بغیر مدرسے کے نماز پڑھتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ نماز میں پڑھے جانے والے قرآن شریف میں خطا کر بیٹھیں، اور اس خطا کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ آپ کی نماز کینسل ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ اللہ سب قبول کر لے گا، نہیں، اللہ قبول کرے گا، مگر نماز جیسے ہر چیز کی ڈسپلن ہے، نماز کی بھی ڈسپلن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن شریف ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن شریف مخارج کے ساتھ پڑھا جائے۔ پروننسیشن آپ کا اچھا نہیں ہے تو جناب والا نماز آپ کی مقبول نہیں ہے مقبول۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجدوں کی آبادی کا ایک حصہ ڈیپینڈ ہے ان مسجدوں کی، ان مدرسوں کی بنیادوں پر۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم مسجدوں کو سجائیں بنائیں اور سنواریں نکھاریں، پینٹڈ کریں، ڈیکوریٹڈ کریں، تو ٹھیک اس ٹائم میں جب ہم 50,000 روپے مسجد کو دیا کریں تو کم سے کم 10-20 ہزار ان مدرسوں کو بھی دیا کریں، تاکہ یہ مدرسے بام عروج تک پہنچیں، یہ مدرسے اگلی نسلوں کے سینوں میں قرآن شریف جیسی دولت کو منتقل کر سکیں۔ حضرات محترم، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جنت میں جناب والا مدرسے کا تصور ملا۔ مدرسہ اینٹوں کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ تپائیوں کا نام بھی نہیں ہوتا، مدرسہ اس مقام خیر کو کہتے ہیں جس مقام خیر پہ کوئی کلمہ خیر سکھایا جاتا ہو۔ اللہ نے پڑھایا، بابا آدم نے پڑھا، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت محبت کی ہے اللہ نے انسان سے، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ عز و جل کا پیار، اس کی محبت دیکھو، اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑا بلکہ 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم دیا، علم سے آراستہ کیا، علم سے مزین کیا۔ حضرات محترم، پیار، محبت اللہ عز و جل نے انسان سے بہت، اللہ عز و جل کی محبت انسان سے کس قدر ہے تم دیکھ لو۔ 2 منٹ چاہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی محبت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی رچنا فرمائی، ساری دنیا کی تخلیق فرمائی۔ دیکھو کتنی بڑی بڑی زمینیں اللہ نے پیدا کر دی، کتنے بڑے بڑے آسمان اللہ نے بنا دیا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ ہواؤں کا بانسپن، یہ گلستان، یہ بوستان، یہ چمنستان، یہ سنسار مہکتا ہوا، یہ سارا کا سارا میرے اللہ نے بنایا۔ اگر زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب والا 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، ورنہ باقی چیزوں کو اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا ہو جا تو وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین بن جا، زمین بن گئی، آسمان ہو جا، آسمان ہو گیا، پہاڑ ہو جا، ہو گیا،
ایک حکم آیا میرے اللہ کا اور جناب والا ایوریسٹ کی چوٹی کھڑی ہو گئی، ایک حکم آیا میرے اللہ کا ہمالیہ پروت کھڑا ہو گیا، ایک حکم آیا میرے اللہ کا اٹلانٹک مہاساگر، عرب مہاساگر، ہند مہاساگر اور بہت بڑے بڑے سمندر، 7 سمندر ایک حکم پر جناب والا اللہ عز و جل کے حکم پر، یہ جناب 7 سمندر، یہ 7 زمین ہیں، زمین ایک نہیں، طبقے الگ الگ ہیں، اور ان زمینوں میں اللہ نے جگہ جگہ ہر طرح کا خزانہ چھپا رکھا ہے، ادھر سونا ہے، ادھر چاندی ہے، ادھر ڈیزل ہے، ادھر پیٹرول ہے، ادھر کوئلہ ہے، ادھر بجری ہے، ادھر بجر ٹھٹ ہے، یہ کنکر ہے، ان زمینوں کے اندر جناب والا ایک طرح کا خزانہ ہے، اور خزانے اتنے ہیں، خزانے ایسے ہیں کہ خدا کی قسم آج تک ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ کے کسی خزانے میں کبھی کوئی شارٹیج ہو گئی ہو۔ پانی اتنا، اللہ کی قسم پیتا راہ پیتی جا رہی ہے دنیا، مگر پانی میں شارٹیج نہیں، خدا کی قسم سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، حضرات اللہ کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ 7 زمین ہے، اللہ نے بنا دی سارے کے سارے خزانے، اور صرف اتنا فرمایا ہو جا اور یہ ہو گئے۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ کو وسائل کی ضرورت نہیں، اللہ کو ذرائع کی ضرورت نہیں، اللہ کو رندے وصولے اور خیرات مشین کی ضرورت نہیں۔ اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خدا کی قسم صرف اتنا فرمایا۔ قرآن شریف میں سورہ یاسین میں میرا مولا فرماتا ہے، ہم جب چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کریں، اذا اراد ان یخلق شیئا، جب اللہ چاہتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے، تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے جو اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت میں جیسا ہوتا ہے وہ چیز ویسی بن جاتی ہے۔ اللہ نے اتنے بڑی بڑی زمینوں کو صرف ایک حکم سے، اور جناب والا اتنے بڑے بڑے آسمان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی غور کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں؟ کبھی غور کرتے ہیں جناب والا اس سنسار کی پیدائش اور سنسار کے وجود میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں کرتے ہیں، آپ کو فکر اتنی جناب والا اتنا ٹائم ہی کہاں ہے آپ کو کہ آپ اللہ عز و جل کی اس مخلوق میں غور کریں، جبکہ قرآن شریف ہم سے بار بار کہتا ہے غور کرو، افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ بار بار قرآن شریف میں شروع سے آخر تک میرا مولا تم سے کہتا ہے غور تو کرو، ہم نے کیسے پیدا کیا ہے۔ اس اونٹ کو دیکھ لو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، ان آسمانوں کو دیکھ لو کیسے ہم نے بلند کر دیے ہیں، اور ایسا بلند کر دیا ہے آج تک میں نے نہیں سنا کہ جویا میں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا ہو، آج تک میں نے نہیں سنا کہ سنبل میں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا ہو، مجھے جناب والا آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ مراد آباد میں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا ہو، لندن میں آسمان ٹیڑھا ہو گیا ہو۔ یہ تو سنا ہے کہ بادلوں کے منہ پھٹ گئے، یہ تو سنا ہے فلاں جگہ بادلوں نے مسجدوں کے دہانے کھول دیے، یہ تو سنا ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ بادل ہی پھٹ گئے، سب سنا ہے، مگر یہ کبھی نہیں سنا کہ آسمان کہیں گر گیا ہے، کہیں نہیں سنا کہ آسمان کبھی ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ کیا قدرت ہے مولا تیری کہ بغیر پلر کے اور بغیر کسی ستون کے اتنے بڑے بڑے آسمان جناب والا اسی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ میں 1 گھنٹہ لوں گا، زیادہ نہیں، پوری توجہ ادھر رہیے۔ کوئی الجھن تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ جی نہیں، بہت اچھا۔ کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں غور کرو، مگر تمہیں غور کرنے کا ٹائم ہی کہاں ہے؟ جلسہ میں بھی آتے ہو تو شیطان انگلیاں مارتا رہتا، بہت ٹائم ہو گیا بہت ٹائم ہو گیا، کب تک بیٹھا رہے گا، تیری ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائے گی۔ شیطان تمہیں بیٹھنے کہاں دیتا ہے ایسی مجلسوں میں؟ علماء کے پاس آنے سے روکتا ہے وہ، مدرسہ میں جانے سے روکتا ہے وہ۔ جلسے میں آ گئے تو سوچ رہے ہیں کتنی جلدی یہاں سے نکلیں۔ ارے تم ان علماء کے پاس ان جلسوں میں آئے ہو، میسج لو، پیغام لو، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی قدرت میں غور کرو۔ سبحان اللہ۔
میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں اللہ الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کیا شان والا ہے اللہ جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بلند فرما دیا اور بغیر پلر کے بلند فرما دیا۔ دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو کے ایک چھوٹا سا لینٹر بغیر پلر کے نہیں ڈال سکتے، مگر اس شان والے اللہ کی تخلیق دیکھو جناب والا، خدا کی قسم ایک حکم دیا اور آسمان اس شان سے جناب والا، آسمان اس شان کی شان سے بلند ہو گئے۔ ایک آسمان نہیں بلکہ ساتوں آسمان، 7 آسمان ہیں۔ آسمان اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے، پھر آسمان اور آسمان کے بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے۔ ابھی بتا رہے تھے مکی صاحب کہ اس آسمان میں فلاں پیارے نبی سے ملاقات ہوئی، وہ دوسرے آسمان پر دوسرے محبوب نبی سے ملاقات ہوئی، یعنی آسمانوں پر 7 آسمان ہے جناب والا۔ ان 7 آسمانوں میں اللہ نے اپنی قدرت کے جلوے رکھے ہیں۔ یہ ستارے دیکھو، یہ ستاروں کی بہاریں دیکھو، اللہ نے تو ہیوی لائٹیں رکھی ہیں۔ یہ چاند دیکھو جناب والا، سبحان اللہ، کیسے اللہ عز و جل نے نصب فرما دیا ہے۔ یہ 4تھے آسمان پر جناب والا الٹی شکل میں موجود سورج کو دیکھو، خدا کی قسم کیسا گولا ہے، کیسا گولا ہے آپ کا گولا۔ حضرات محترم یہ اللہ ہے، حضرات اوپر بھی اور نیچے بھی قدرتوں کے جلوے دیکھو۔ حضرات میں نے بمبئی میں کولابا میں سمندر کو دیکھا، اتنی شدید موجوں کے ساتھ آتا ہے جیسے کھا جائے گا بمبئی کو۔ میں نے وشاکھاپٹنم میں بنگال کی کھاڑی کو دیکھا، ایسی شدید لہروں کے ساتھ آتا ہے کہ ابھی نکل جائے گا سارے لوگوں کو۔ اور جناب والا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سمندر کے جوار بھاٹے جو ہوتے ہیں، جو آتا ہے پوری طاقت کے ساتھ لہروں اور موجوں کے ساتھ، تو یہ کہتے ہوئے آتا ہے اللہ اگر تو اجازت دے اور حکم دے تو ہم کھا جائیں بے نمازیوں کو، برباد کر دیں نافرمانوں کو، تیرے ماردوں باغیوں تاغیوں کو، میرے مولا لقمہ تر بنا لیں۔ تو اللہ فرماتا کنٹرولر ہم ہیں، سبحان اللہ، رولر ہم ہیں، جنریٹر آپریٹر ہم ہیں۔ حکم ثانی کا انتظار کرو، خاموش رہو، ہوش میں رہو، واپس چلی جاؤ۔ اور سمندروں کی طاقت کتنی ہوتی ہے جانتے ہو تم جناب والا؟ اتنی طاقت ہوتی ہے سمندروں میں، اتنی طاقت ہوتی ہے، ایک طوفان اٹھتا ہے سمندر میں، سونامی کی لہریں آتی ہیں، کتنی دیر رہی وہ لہریں؟ صرف 56 سیکنڈ رہی۔ دنیا نے آنکھوں سے دیکھا، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا، دنیا نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 56 سیکنڈ کی لہروں میں سونامی کی لہریں آتی ہیں، سمندر میں طوفان اٹھتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، صرف 56 سیکنڈ، ودن 56 سیکنڈز۔ کیا آؤٹ کم اور ریزلٹ رہا؟ انڈونیشیا کے ساحل پر 10 لاکھ لوگ موت کا لقمہ تر بن چکے تھے۔ کیا طاقتور سمندر ہے، مگر خدا مند قدوس کے کنٹرول میں ہے، یہ زمینیں اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ آسمان اللہ کے کنٹرول میں ہے، پورے سنسار کی رچنا کر دی میرے اللہ نے۔ حضرات محترم، مگر اللہ نے دست قدرت سے آسمانوں کو نہیں بنایا، زمینوں کو اللہ نے دست قدرت سے نہیں بنایا، مگر انسان عظیم الشان مخلوق ہے۔ کیا محبت ہے اللہ کی انسان سے کہ جناب والا انسان کو جب اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا تو جناب انسان سے پہلے جنات تھے اس زمین پر، اور وہ 60,000 سال تک رہے لگ بھگ۔ جنات اس زمین پر 60,000 سال تک لگ بھگ رہے اس زمین پر جنات۔ اور جناب والا ان جنات کے اندر جیسے تم رہ رہے ہو زمین کے پردے پر، جناب ویسے ہی جنات بھی رہتے تھے، ان کے اندر بھی پارٹیاں بندیاں تھیں، ان کے درمیان بھی قومیں اور قبیلوں کے جھگڑے تھے، ان کے درمیان چودھری تھے، سورما صاحب تھے، 32 مارفا صاحب تھے، ایک امیر غریب کو کھا جایا کرتا تھا۔ حضرات محترم، پھر ان کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے فتنہ و فساد زیادہ مچایا، تو جب انہوں نے قتل و خون ریزی کا بازار گرم کیا، وہ جوئے باز ہو گئے، وہ حرام کار اور حرام خور ہو گئے، جب وہ عیاش ہو گئے، جب جناب والا ان کی طبیعتوں میں اللہ کی نافرمانی داخل ہو گئی، تو میرے اللہ نے ان سب کو، خدا کی قسم، ان سب کو میرے اللہ نے زمین چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ارشاد فرمائے زمین سے ہٹ جاؤ، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ جنات کو حکم دے دیا گیا اور وہ جنات سے پوری زمین خالی کرا لی گئی۔ پھر اللہ نے جناب والا اس انسان کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ فرشتوں سے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ذرا زور سے سبحان اللہ، قرآن شریف سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔
जब कुरान शरीफ पढ़े, शेर शायरी पे तो कहते ही हो तुम, उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, शेर शायरी पे क्या क्या करते हो तुम, मगर कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो जरा उसको भी अहम जानो। सुभान मैं ये अर्ज करना चाहता था। फिर अल्लाह ने बाबा आदम को पैदा किया, तो कैसे पैदा किया? सारी दुनिया से मिट्टियां मंगवाई, आटा गूंदा गया, पुतला तैयार हुआ, मिट्टी में बदबू आई, अल्लाह ने हवा चलाई, जब हवा चलाई तो वो पुतला सूखा, और ऐसा सूखा कि जनाबे वाला फिर वो बजने लगा, उसमें सीखी सीखी आवाजें आने लगी। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 27वें पारे में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। जब वो मिट्टी बजने लगी तो जनाबे वाला अल्लाह ने उसमें रूह डाली। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या चीज होती है कोई नहीं जानता, रूह किसे कहते हैं, रूह की हकीकत क्या है किसी को नहीं मालूम। यही वजह है कि छोटे से मच्छर ने बड़े बड़े MBBS को खत्म कर दिया, एक छोटे से मच्छर ने MD और MS को मार डाला, एक छोटे से मच्छर ने बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री धारियों को इधर से उधर कर दिया। कोई न समझ सका, न साइंटिस्ट समझ सके और न जनाबे वाला ज्योग्राफिया वाले समझ सके। किसी ब्रांच ऑफ नॉलेज का एक्सपर्ट रूह की हकीकत को आज तक नहीं समझ सका है। या तो अल्लाह जानता है कि रूह क्या है, या फिर उसकी अता से मदीने वाला मुस्तफा जानता है कि रूह की हकीकत क्या है। एक बार मक्के वालों ने मुस्तफा जाने रहमत से पूछा था, वयस्अलूनका अनिर रूह। कुरान शरीफ का 15वां पारा उसकी ताबीर करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वयस्अलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। सुभान अल्लाह। मक्के के कुछ लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत से ये क्वेश्चन किया था कि अब्दुल्ला के बेटे आप ये बताइए कि रूह किसे कहते हैं, तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहीं महबूब नहीं, बस इतना फरमा दे, रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। किसी को पता न चल सका आज तक कि रूह की हकीकत और उसकी माहियत क्या है। इसीलिए जनाबे वाला बड़े बड़े एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग हजरात मौत का सामना कर न सके, मौत से नवादात्मा हो न सके, मौत से लड़ न सके। हजरात मोहतरम आखिरकार वो इस दुनिया से आजहानी हो गए, मगर जनाबे वाला उन्हें ये पता न चल सका। आपके बड़े बड़े साइंटिस्टों को ये कहते हुए सुना गया, जब उनसे पूछा गया, मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट हैं, उनसे उनकी छोटी सी बच्ची गोद में आती है और गोद में आकर उनसे पूछती है कि बाबा ये बताओ कि लाल क्यों होता है, तो डॉक्टर साहब साइंटिस्ट कहते हैं कि खून लाल इसलिए होता है बेटा कि उसमें हेमोग्लोबिन का मात्रा होता है और वो लाल होता है। बच्ची पूछती है तो फिर वो लाल ही क्यों होता है बाबा, हेमोग्लोबिन के मादे लाल ही क्यों होते हैं, उनका कुछ अज्जा होते हैं जिस्म से खारिज होते हैं, वो लाल होते हैं जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन लाल हो जाता है। कहा वो अज्जा लाल ही क्यों होते हैं, तो जनाब फिर उसने जवाब दिया, फिर जवाब दिया तो फिर यही बैठक है भाई वो लाल क्यों होते हैं, वो लाल क्यों होते हैं। और आखिरकार उस साइंटिस्ट को ये कहना पड़ गया कि बेटे यहाँ तक का इल्म मुझे था। यहाँ तक का इल्म मुझे था, बाकी इल्म मेरे पास नहीं, उसी के पास है जिसने इस ब्लड सर्कुलेशन को पैदा किया है, उसी के पास है जिसने इस लहू को पैदा किया है। हज़रात मोहतरम, हाँ मानना पड़ेगा, इल्म तुम्हारे पास थोड़ा सा है और इस थोड़े से इल्म से तुमने क़यामतें मचा रखी हैं। मंगल ग्रह पर घर बनाने का सपना देखते हो, चांद पे प्लाटिंग करते हो, समंदर में रोड बनाते हो, तुम दूरबीनों से ऑपरेशन कर लेते हो, तुम्हें एक मशीन उधर सामने रख के इधर एक्सरे उसकी किरणों से एक चेस्ट का जनाबे वाला चेकअप कर लेते हो। तुमने जनाबे वाला बहुत बड़ी बड़ी क़यामतें मचाई हैं इस इल्म से, और तुम समझते हो कि हमारे पास बहुत कुछ है, मगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हें उदास हमने तब देखा है, मायूस देखा है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हमने उस वक्त खिसकते हुए देखी है जब अल्लाह के हुक्म से कहीं की जमीन हिलने लगती है और पंखे जनाबे वाला हिल जाते हैं। जब जलजला आता है तो बड़े बड़े साइंटिस्टों को उनकी मशीनें सीनों पे रख के ये कहते हुए देखा गया है कि ताकत साइंस के पास नहीं है, ताकत तो बस अल्लाह के पास है। वही अल्लाह है जो जमीनों को हिलाता है, वही अल्लाह है कि जमीनों को खामोश करता है, यही अल्लाह है जो इनकलाब को करता है, और यही अल्लाह है जो सारे जमाने में हुकूमत करता है।
باقی تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ مولانا قاری شمس الحسن کے وہ شاگرد کدھر چلے گئے؟ کیا وہ صرف قاری شمس الحسن کے لیے تھے؟ میں اگرچہ ان کے استاد نہیں مگر بات تو بڑی دمدار ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ عز و جل۔ کبھی غور کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے آپ جناب والا۔ اللہ کی شان کے بارے میں کون غور کر رہا ہے؟ کسے فرصت ہے؟ جوانی کے عالم میں اللہ یاد کہاں آیا؟ مال کی حالت میں اللہ یاد کہاں آیا؟ کرسی ملی تو اللہ یاد کہاں آیا؟ جب ڈینگو ہوا تو لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، چکن گنیا ہوا تو لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، تنگی اور تنگ دستی نے چاروں طرف سے گھیرا تو جناب والا لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ یا اللہ، جب مصیبتیں آتی ہیں تو پوری قوم کو اللہ یاد آتا ہے۔ مسجدوں میں کہتے ہیں امام صاحب رو رو کے دعا مانگو، 5 کلو 10 کلو کے لیے امام بھی تماشا کرتا ہے اور جناب والا بغیر آنسو کے روتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، خطیب کو دیکھو رونے کے اسٹائل کرتا ہے، حضرات محترم رونے کے ڈرامے ہوتے ہیں سماج میں، مگر جناب والا وہ دل جس دل سے پانی نکلے، وہ دل جناب والا جس سے پانی آنسو کی شکل میں بہ جائے، ایسے دل زمانے میں کم ہے مصیبتوں کے ٹائم اللہ کو یاد کرنے والوں۔ مگر ہاں اللہ کتنا مہربان ہے، پھر بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، صبح شام کا صبح کا بھولا شام کو بھی اگر اللہ کی طرف آ جائے تو میرا اللہ فرماتا ہے قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قبول کر لوں گا۔ صدقہ اما صدقہ، گزر گیا جو گزر گیا، توبہ کر رہے ہو تم، رو رہے ہو تم، اشک ندامت بہا رہے ہو تم، میری بارگاہ میں کریا اداری کر رہے ہو تم، بہت بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب کیا ہے، کرائم کیے ہیں تم نے، مگر پھر بھی تم مجھے یاد کر رہے ہو، میری طرف آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ توبہ کر کے میری طرف آ گیا تو مجھے توبہ کو قبول کرنے والا پائے گا۔ کیا مہربانی ہے اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اللہ جزائے خیر۔ گناہ پہ گناہ کرتے رہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے، 80 سال کا بوڑھا بھی جناب والا وہ سمجھ نہ کر، ایسا لگا جیسے دھوپ میں سفید ہو گیا ہو۔ یہ نوجوان اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور وہ نئے مالدار جو انڈوں سے نئے نئے ابل پڑے ہیں، یہ نئے مالدار جنہوں نے پورے سماج کو جناب والا پوری امت اسلامیہ کو معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ پوری امت اسلامیہ کی عظمت کا جنازہ سجا رکھا ہے، جن کی داستان جن کے جھوٹے کر کی داستان ہے۔ آپ شادی حالوں میں جا کے دیکھ لیجئے، ایک غریب آدمی جس کی بیٹی جوان ہے، راتوں کی نیند حرام کر دی ہے ان جھوٹے نئے مالداروں نے، راتوں کی نیند حرام کر دی ہے ان ظالموں اتیاچاریوں نے، اور دلوں کا چین غارت کر دیا ہے۔ یہ فورچونر دینے والا، یہ فورچونر مانگنے والا، یہ جناب والا ایریٹا اور کریٹا کی باتیں جہیزوں کے نام پہ کرنے والا، اور جناب شادی حالوں میں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا ناجائز کرایہ دے کر صرف اپنی عظمت اور صدمت کا ہوا قوم پہ بٹھانے والا یہ جھوٹا مالدار حضرات محترم، نہ جانے کتنے غریبوں کا لہو چوس گیا ہے، نہ جانے کتنی قوم کی بیٹیوں کو جہیز کی صلیبوں پہ چڑھا دیا ہے اس نے۔ آج بھی ظالم نوباش بے غیرت مالداروں کی وجہ سے میری قوم کی بیٹیاں 35 سال اور 40 سال کی ہو گئی اور گھروں میں صبر کرتی ہیں، سرد بھرتی ہے۔ خدا کی قسم ڈرو لوگوں، ان غریب بیٹیوں کی آہے سرد سے شادی حالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے حالوں میں ہو رہی ہیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کیا کافی نہ تھا ایک کھانا، مگر کاؤنٹر پہ کاؤنٹر کاؤنٹر پہ کاؤنٹر، فضول خرچیوں کی انتہا۔ ایک طرف جناب والا نوجوان سے سکتے ہیں تو بچوں کے سروں پہ داغ یتیمی رکھتا ہے، اور ایک طرف ہمارے نئے مالداروں کا حال دیکھو، یہ کلفی ہے، یہ کلفا ہے، یہ آئس کریم ہے، یہ آئس کریم کا بچہ ہے، ادھر سموسا رکھا ہے، ادھر سموسی رکھی ہے، کھاتے جاؤ کھڑے ہو کے، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ کوئی کہے گا کہ بیٹھ کے کھاؤ بے وقوف ہے، کوئی کہے گا بیٹھ کے کھاؤ تو جناب والا وہ دشمن ہے۔ ارے مولانا تم نے اسلام کو ڈیفیکلٹ بنا ڈالا ہے، احساس ہو جائے گا اس دن جس دن اللہ کے سامنے جاؤ گے کہ مولانا نے ڈیفیکلٹ بنایا ہے، تم نے اسلام کا جنازہ سجا کے رکھا ہے۔ حضرات محترم یہ نئے مالدار مالوں کے نشوں میں چور ہو جانے والوں، اپنے اڑوس پڑوس کے قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، تم جیسے نہ جانے کتنے مالدار خدا کی قسم ان کا مال انہیں
انہیں بچا نہ سکا، ان کی کمائی انہیں بچا نہ سکی۔ دیکھ لو قرآن شریف کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، 20واں پارہ میرا مولا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک فی الدنیا۔ خدا کی قسم اللہ عز و جل تعالیٰ عز و جل بیان فرماتا ہے اور وہ اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہوگی؟ ارشاد فرماتا ہے قارون کو خزانہ ہم نے اتنا دیا تھا کہ جس کے خزانوں کی چابیوں کے گچھے سواریوں پہ چلا کرتے تھے۔ 2 چابیاں لیے پھر جا دے تو، صرف 2 چابیاں ہیں، 4 چابیاں ہیں تیری پینڈ میں اٹھتی ہوئی، مگر قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا کہ خزانوں کی چابیوں کے گچھے سواریوں پہ چلتے تھے، سواریوں پہ، لیکن مانا نہیں، اکڑ گیا وہ گھمنڈ کا پیکر، وہ تکبر کا مجسمہ حضرت موسیٰ کی باتوں کو مان نہ سکا۔ آخر کار اللہ نے فرمایا زمین پھٹ جا، قارون کو اندر لے، اور موسیٰ سے کہا موسیٰ بولو اس سے ساری دولت کو بلا لے، سردہ رکھ دو ساری دولت کو، اور اس سے کہو کہ بچا لے آج اللہ کے عذاب سے۔ اے موسیٰ قسم ہے ہمیں اپنے جلال کی، آج ہماری پکڑ سے نہ مال بچا سکے نہ کمائی بچا سکے، یہ اللہ ہے۔ جناب والا جب جلال جوش میں آتا ہے تو اس کی شان ہے وہ قہار ہے، لیکن پیار کرنے پہ آتا ہے تو کہتا ہے شام کو بھٹکا، تم صبح سے بھٹکے ہوئے شام کو آئے ہو، تمہیں اللہ یاد آ گیا ہے، ہم یاد آ گئے ہیں، آ جاؤ، مگر پچھلی غلطیاں دہرانا مت، اب بار بار ہم سے توبہ مت کرنا، توبہ کا کھلواڑ نہیں کرنا، کھیل نہیں منانا، توبہ کر لو اور آ جاؤ۔ خدا کی قسم ایسے کتنے لوگوں کو میرے مولا نے معاف کروا دیا، اور قرآن شریف میں بار بار فرمایا آ جاؤ میری طرف، ففروا الی اللہ، بات کرو اللہ کی طرف، دور کرو اللہ کی طرف۔ حضرت محترم عرض کرنا چاہتا تھا، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کیا ہو گیا ہے جناب والا، ہم جناب اللہ نے کتنی محبت کی ہے کہ اپنے دست قدرت سے جناب والا مصطفیٰ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں۔ میں 15 منٹ اور لوں گا، گھنٹہ پورا کروں گا، میں نے جو وعدہ کیا ہے اتروں گا پورا، اس پہ کھڑا اتروں گا، 1 گھنٹہ بولنا ہے مجھے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن باتیں میری بہت ادھوری ہیں، مجھے تم بیٹھے رہو گے، ابھی تم جان ہی رہے ہو، یہ جو آدمی ہے یہ مولانا نہیں ہے، کہیں تم یہ سمجھو کہ تم تو ہر ایک کو مولانا ہی سمجھتے ہو نا، دھوکے کھا جاتے ہو۔ یہ بیچارہ ایک غریب آدمی ہے، اسے جلسوں کی پتہ نہیں کہاں سے بھنک لگ جاتی ہے، اسے کوئی بلاتا بھی نہیں، یہ اپنے آپ آ جاتا ہے، یہ نعرہ لگایا 10-20 روپے اسے بھی دے دینا، اس کا بھی چولہا اسی سے جلتا ہے۔ بات سمجھ، میں یہ کہنا چاہتا تھا میرے بزرگوں، چھوڑا نہیں اللہ نے بابا، ہمارے انسان کو چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم کو علم دیا، کیا دیا؟ علم۔ کیا دیا؟ علم۔ اتنا ہی نہیں، جب جنت سے زمین پہ اتارا، سبحان اللہ، تو کرشی کا ایکسپرٹ بنا دیا، ایگریکلچر کا ایکسپرٹ بنا دیا، وہ کسانی کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ زمین جوت لیتے تھے، سبحان اللہ، وہ زمین جوت لیتے تھے، وہ زمین میں بیج بو دیتے تھے، سیدنا آدم علیہ السلام۔ آج کے زمانے میں کرشی ایک بہت بڑا گیان ہے، کرشی بہت بڑا علم ہے، اور کرشی میں بھی کئی طرح کی کوالٹیاں ہیں، ان ساری کوالٹیوں پر یہ طولہ بابا آدم کو اللہ
اللہ نے یہ سکھایا حضرت آدم کو. حضرت آدم کے بعد انبیاء و مرسلین کا ایک سلسلہ چلا. حضرت نوح آئے زمانے کے پردے پہ پہلے رسول بن کر, اور زور سے بولو, اولو العزم پیغمبر ہیں. خدا کی قسم ایسا علم دیا اللہ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو, ایسا علم دیا کہ اس علم کی روشنی میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت لمبی چوڑی کشتی بنا ڈالی. اتنی لمبی چوڑی کشتی آج سائنس والوں کے ہاتھ لگ گئی ہے, تو سائنس والے بھی حیران ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی کشتی بن کیسے گئی اس زمانے میں. مگر یہ اللہ ہے جو انسان سے محبت فرماتا ہے. حضرت نوح کو ایسا علم دے دیا. پھر جناب بہت مختصر میں آگے بڑھوں گا, اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد کو بھیجا, تو ایسا علم دیا حضرت داؤد کو, ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک بنا ڈالا. اور میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ زرہ گری کا علم دیا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. والا ان کے پاس وہ ہائی فائی ٹیکنالوجی تھی کہ ان کے پاس کوئی مشین نہیں بلکہ ان کے ہاتھ ہی کافی تھے. وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے اور اگر انہوں نے رسی کی طرح بڑھ دیا تو سریا بن جاتا تھا, اور ذرا سی انگلی ہلا دی تو اینکل بن جاتا تھا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو علم دیا. بارہویں پارے میں میرا اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں تعبیر احادیث کا علم دیا. رات کو تم خواب دیکھ لو, پھر سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے جا کے پوچھ لو کہ حضور ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. وہ خواب کا ٹارگیٹ بتا دیا کرتے تھے. ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم دیا. قرآن شریف میں میرا اللہ فرماتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. حضرت سلیمان ہی کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. وہ جانتے تھے کوا کیا بول رہا ہے, وہ جانتے تھے کبوتر کیا کہہ رہا ہے, وہ جانتے تھے چیل کیا کہہ رہی ہے اور گدھ کیا کہہ رہا ہے, انہیں پتہ چلتا تھا. اسی وجہ سے جب ان کا لشکر جرار چلتا ہے جس میں انسان تھے, جنات تھے, پرندے تھے, درندے تھے, جانور تھے, حضرات محترم وہ بڑا لشکر جب چلا ہے تو خدا کی قسم کئی کلومیٹر کے فاصلے پر بہت ساری چیونٹیاں پہاڑ پر تھیں. بہت ساری چیونٹیاں. ان کی ایک مہارانی تھی. ہر جانوروں کا ایک لیڈر ہوتا ہے, مدھو مکھیوں کا لیڈر ہوتا ہے, اور جناب چیونٹیوں کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے. افسوس ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے آج کی دنیا میں, کوئی نہیں. ہم حسد کی آگ میں ہیں, ہم بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے, ہم عداوت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. چاروں طرف بکھرا پڑا ہے جناب کلمہ پڑھنے والا. حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں جانوروں کی مہارانی یعنی چیونٹیوں کی مہارانی اور رانی نے حضرات چیونٹیوں کو آواز دی. قرآن شریف میں 19ویں پارے میں میرا اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. ارشاد فرماتا ہے میرا مولا کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر جرار چند میلوں کے فاصلے پہ تھا تو ادھر چونٹیوں کی رانی نے ساری بکھری ہوئی چونٹیوں کو آواز لگائی, اے چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں آ جاؤ, سیدھی ہو جاؤ, سراغوں میں چلی جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان آئے اور ان کا لشکر آئے اور تمہیں پامال کر کے چلا جائے, پیروں کے تلے کچل کر تمہیں چلا جائے. یہ چونٹی بولی تو ادھر کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ حضرت سلیمان جو لیڈرشپ کر رہے تھے اور کمانڈنگ کر رہے تھے پورے لشکر کی, تو جناب والا وہ حضرت سلیمان چونٹی کی یہ بات سن کے ہنس پڑے, مسکرائے تھے. اور ایسے مسکرائے کہ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. اے میرے مولا تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے فتبسم ضاحكا من قولها, اس کی بات سن کے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام بہت زور سے مسکرائے, سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے. سبحان اللہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, حضرت سلیمان جناب والا نبی ہے مگر ہمارے مصطفیٰ نبیوں کے نبی ہیں. حضرت نوح نبی ہیں مگر ہمارے مصطفیٰ حضرت نوح کے بھی نبی ہیں, حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں, حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں. 1,24,000 نبیوں کے رسول, نبیوں کے نبی اور رسولوں کے امام ہے. اور اسلام میں مصطفیٰ جان رحمت نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کو نماز پڑھا کر پوری دنیا کو باور کرا دیا کہ ہم سارے نبیوں کے نبی اور رسولوں کے امام ہیں. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ.
अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते हैं, तो खुदा की कसम क्या हमारे मुस्तफा क्या हमारे मुस्तफा के पास ये इल्म नहीं होगा? यकीनन है, मगर पागल हो गए हैं कुछ कलमा पढ़ने वाले जो मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करते हैं। 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज नहीं है, पीने के तरीके नहीं है और जीने के शऊर नहीं है, और वो मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करते हैं। इतना इल्म नहीं था, इतना इल्म नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जनाबे वाला ये इल्म दिया गया, और फिर इतना ही नहीं, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाते रहे कमोबेश, और सबको इल्म दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब व हिकमत का इल्म दिया गया, और इतना इल्म दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया है। हज़रात को यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुम्हारे घरों के कोने में कौन सी चीज़ किस कोने में रखी हुई है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछते थे, वो बड़े सिंपल थे, बड़े भोले थे, बहुत सिंपल थे, बड़े भोले थे। छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछते थे, बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है? तो बाबा जनाबे वाला उन बच्चे को बता दिया करते थे, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में तुम जाके देखना, एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक और पोटली रखी है, उस पोटली में मिठाई बंधी हुई है। बच्चा वहीं से सीध मारता उसी कोने की, आ जाता उस कोने में, और जनाब बर्तन देखता मुस्कुरा जाता, बर्तन के नीचे पोटली, फिर पोटली, अचानक खोल देता, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का सामना हो जाता, मुंह में पानी आ जाता, चैप्टर क्लोज कर देता मिठाई का, खा जाता, मुंह साफ करता, बाहर आ जाता। एक जरूरत पड़ी माँ को मिठाई की, तो वो कोने में पहुंची, मिठाई नदारत, बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा झूठ क्यों बोलेगा? कहता है माँ मिठाई तो हम खा गए, इतनी अंदर रखी तुम्हें कैसे पता लग गया मेरे लाल? तो कहता है बाबा ने बता दिया था। मोहल्ले की औरतें बाबा के पास कि बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। जनाबे वाला बाबा सिंपल थे, कहने लगे चलो अब नहीं बताया जाएगा, ये तफसीर में लिखी हुई बात है। अर्ज करना चाहता हूँ मैं जनाबे वाला कि 1,24,000 नबियों और रसूलों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म दिया, मगर सब नबियों को कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, मगर सवाल ये है कि नबियों के नबी को क्या सिखाया गया? नबियों के नबी को कौन सा इल्म दिया गया? रसूल इनकलाब की हैसियत से धरती के पर्दे पर आने वाला वो पैगंबर, जिस पैगंबर के आने की दुआएं मांगते थे जमीन के दर्रे और आसमानों के चप्पे चप्पे, उस पैगंबर के आने के बाद जो 12 रबीउल अव्वल को अमन अमान और शांति मेकर पीस कीपर बनकर आ गया वो मुस्तफा, जो रसूल इनकलाब बन के आया वो मुस्तफा, जो पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बन के आया वो मुस्तफा, जो सारी दुनिया के लिए अमन अमान का आलमबरदार बन के आ गया वो मुस्तफा। उस मुस्तफा को अल्लाह ने क्या सिखाया? क्या परिंदों की बोलियां सिखाई? क्या दरिंदों की बोलियां सिखाई? क्या उन्हें 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया? क्या जनाबे वाला उन्हें तालील हदीस सिखाया गया? 1,24,000 नबियों और रसूलों को किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। मेराज की रात में मेरे नबी ने अल्लाह से पूछा था, ए मेरे मौला तूने मूसा के लिए ये मुसख्खर कर दिया, ईसा के लिए ये मुसख्खर कर दिया, दाऊद के लिए लोहा मुसख्खर कर दिया, मगर तू मुझे तो बता दे मेरे मौला फमादा जालतनी, तूने मुझे क्या दिया है? तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब जो मैंने तुझे दिया है जमाने में किसी को नहीं दिया है। जो मैंने तुझे दिया है जमाने में किसी को नहीं दिया है। हजरत फिर भी मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह बता तो दे तूने दिया क्या है? सुभान अल्लाह। तो मेरा अल्लाह फरमाता है माशाअल्लाह मजमा तुम्हारा बड़ा अच्छा है, मगर क्या करूं, जिक्रुल्लाह मक्की किबला मेरे बड़े बहुत गहरे दोस्त हैं, और माशाअल्लाह खुश रहो आबाद रहो। बहुत अच्छी बात है कि आपने इन बातों को लाइक कर लिया। शेर शायरी पे दुनिया मरती है, मुझे इसीलिए बहुत अफसोस भी होता है कि जब लहजे खनकते हैं स्टेजों पे तो फिर तुम्हारे दिल लहराते हैं और जेबों के दहाने खुल जाते हैं। मगर क्या इन बातों को भी तुम पसंद कर सकते हो? ये अबरार रूम ही की मिसाल है, ये अबरार रूम ही की मिसाल है कि ऐसी बातों को यही पसंद किया जाता है।
اللہ آباد رکھے آپ کو. مجھے بولتے مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے مگر ایک شخص بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. یہ بڑی بات ہے. اگر کہو تو 10-15 منٹ اور لے لوں تمہارے. ابھی تو ٹائم جناب والا. اللہ آباد رکھے. مفتی آصف صاحب قبلہ میرے بڑے گہرے دوست ہیں جو روم کے وائس پرنسپل ہیں. علامہ مولانا معراج کے نائب ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو ہونا ہی چاہیے. اگر مفتی آصف یہاں موجود ہوں تو جناب والا میں ان سے بھی کہوں گا کہ میں 10-15-20 منٹ کی اجازت اور مانگتا ہوں. آپ کی طرف سے ہے اجازت؟ ابھی جاؤ گے تو نہیں؟ شیطان چڑھا تو نہیں رہا؟ 1 گھنٹہ سن سکتے ہو؟ مجھے یقین ہے. کتنے لوگ سن سکتے ہیں 1 گھنٹہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. میں نے ایک عجیب موضوع کو ٹچ کر لیا ہے. اور موضوع اتنا براڈ ہے, اتنا وسیع ہے کہ میں صبح تک بولتا رہ جاؤں گا اور تم سنتے ہی رہ جاؤ گے. کیا دیا میرا اللہ فرماتا ہوں میرے محبوب میں نے تجھے یہ دیا ہے, وہ محبوب جو کسی کو نہیں دیا. کیا ہے فماذا جعلتنی, مجھے کیا بنایا, مجھے کیا دیا. تو میرا اللہ فرماتا ہوں میرے محبوب میں نے تجھے یہ دیا ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت, اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام آئے گا ساتھ میں محبوب تیرا نام آئے گا. آباد رکھے اللہ آپ لوگوں کو, سرسبز و شاداب رکھے. یہ ہمارے گاؤں کی بڑی ذمہ دار ہستیوں کے مالک لوگ ہیں الحمدللہ. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک بھانجا بھی یہاں سے فارغ ہو رہا ہے. یعنی فتح پور بھی آج الحمدللہ برالعلوم میں ایک طرح سے جوائنٹ ہو چکا ہے. اللہ آباد رکھے اس بچے کو بھی اور آپ سب کو. مولانا احسان صاحب قبلہ, مجھے لگتا ہے آپ بار بار جانے کے فراق میں تو نہیں ہیں. بڑے کرم فرما ہے. یہ بچوں سے کہو حضرت بیٹھ رہے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم طالب علموں کی فضیلت بول رہے ہیں اپنے آپ. ادھر مولانا آصف گھیر لیں گے. توجہ ادھر ہے. دیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا میں ہوں میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا نام آئے گا تیرا نام آئے گا. کیا بڑی بات ہو گئی. پھر سکھایا کیا؟ تو جناب والا میرا اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے میں نے سکھایا کیا محبوب؟ میں نے محبوب یہ سکھایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کسی کو پرندوں کی بولیاں دی گئی ہیں, کسی کو ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک کر دیا گیا ہے, مگر محبوب تیری ذات میں میں نے سب کچھ سمو دیا ہے, سب کچھ. کیونکہ میں نے تجھے یہ کیا الرحمن علم القرآن, اس رحم فرمانے والے مولا نے, اس رحمان نے علم القرآن, علم القرآن اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے. خلق الانسان, انسان کے فرد کامل مصطفیٰ کو پیدا کیا. انسان کے فرد کامل مصطفیٰ کو پیدا کیا. وعلمہ البیان, اور اسے بیان سکھا دیا. اللہ اللہ بہت بڑی بات ہو گئی. اس کا مطلب قرآن سکھا دیا, اس کا مطلب سب کچھ سکھا دیا جناب والا. اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. جغرافیہ ہے, فزکس ہے, بایولوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, گنت ہے, قرآن میں کیا نہیں ہے. آج جناب والا توجہ چاہوں گا, سائنس والوں کو 2 سمندروں کی ڈسکوری ہوئی ہے. 2 سمندر ملے ہیں سائنس والوں کو. خدا کی قسم سائنس والوں کے سینے چوڑے ہیں 56 انچ کے 72 انچ کے. 2 ایسے سمندر مل گئے سائنس والوں کو کہ ادھر میٹھا سمندر ہے, ادھر کھارا سمندر ہے. اور حیرانی اس بات کی ہے کہ میٹھے کا پانی پھیکے میں کو نہیں جاتا اور پھیکے کا پانی بھی جناب والا میٹھے میں کو نہیں جاتا. اور دونوں سمندر ایک دوسرے سے جوائنٹ ہیں حضرات. مگر حیرت کی بات ہے کہ میٹھا پانی کھارے میں کو نہیں جاتا اور کھارا پانی میٹھے میں کو نہیں جاتا, اور دونوں سمندر ہیں. بہت حیران ہے سائنس والے. اور جناب والا ٹی ویوں پر اور ذرائع ابلاغ اور وسائل ابلاغ پر بڑی تشہیر ہوئی کہ سائنس والوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. مگر سائنس والوں کیا کامیابی ہے تمہاری جس پر تم اتنا خوش ہو رہے ہو؟ 1400 سال پہلے ہمارا قرآن ان 2 سمندروں کا ذکر کر چکا ہے. سورۃ 27ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے
ساتھ ہی دو سمندر جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، اور دونوں کے بیچ میں پانی کی ایک دیوار بنا دی ہے میرے مولا نے، اور 19ویں پارے میں میرے اللہ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، تو 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ 1400 سال پہلے اترے ہوئے، 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن میں. میں مگر ان طلبہ یہ طلبہ جو ہے نا، ان طلبہ کا بس اللہ ہی حافظ ہے. حافظ محمد کو دیکھو ذرا کہا کے بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں حضرت، مگر آج جو ہے تھوڑی دیر بیٹھیں گے، میری بات ابھی ادھوری ہے، سنا دوں. 19واں پارہ ہے میرا رب فرماتا ہے ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا. اللہ فرماتا دو سمندر ایسے کہ ادھر میٹھا ہے تو بہت میٹھا پانی ہے، اور ادھر نمکین ہے تو بہت نمکین پانی ہے، اور وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور دونوں کے درمیان جناب والا اللہ فرماتا ہم نے ایک پردہ بنا دیا اور پانی کی ایک دیوار بنا دی، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا. سبحان اللہ، کیا نہیں ہے اس قرآن شریف کے پردے، اس قرآن شریف میں. حضرات ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. ایک بات بتا کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. قرآن اترا ہے تو جناب ہم اس قرآن کے سمان میں اور مصطفیٰ کے سمان میں ایک تحفہ ہمیں بھی ملا ہے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. دنیا کو تحفہ ملا، جو تحفہ آدم کی امت کو نہیں ملا، جو تحفہ حضرت نوح کی امت کو نہیں ملا، جو تحفہ حضرت موسیٰ کی امت کو نہیں ملا، جو تحفہ حضرت عیسیٰ کی امت کو نہیں ملا، اللہ نے وہ گفٹ ہمیں دیا ہے مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے اور قرآن شریف کے اترنے کی وجہ سے. جانتے ہو وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ بڑا زبردست تحفہ ہے، مگر تم اس تحفے کی قدر نہیں کر سکے جناب والا. تم قرآن شریف کو صرف جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ بیٹھے. بخار آ گیا میاں پڑھ کے پھونک دیو، میاں پڑھ کے پھونک دیو، اور ایسا میاں مارا پھر رہا ہے سماج کی گلیوں میں. ایسا آوارہ خیال بدماش میاں نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، روزہ ایک دن کا نہیں رکھتا، اور بات سنو تو ایسا لگے جیسے آسمان سے برکتوں کا ٹھیکہ لے کے یہی اترا ہے. کل تک جناب والا انقلاب کھڑا ہو جائے گا، کل تک کرانتی نسل کرانتی جناب والا قائم ہو جائے گی، کل تک جناب والا سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور بیماریاں شفا ہو جائیں گی. حضرات محترم دیکھو، یہ فلاں میاں ہے، یہ فلاں میاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچھے میاں نہیں ہیں اچھے میاں، اور وہ مستثنا ہے میری گفتگو سے، کیونکہ وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ روزے دار ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مثال تاج شریعت غفار سے پہرے مارے پر آپ اہل سنت فخر اظہر علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان اظہری میاں کی ہے. چہرہ دیکھو تو آمنہ کا لال یاد آ جائے، سامنے کرم کھاؤ تو جنت کی راہ پار ہو جائے. یہ آلو میاں، یہ بھالو میاں، یہ نکڑ میاں، یہ کیل میاں، یہ سلوار میاں، یہ الوار میاں، یہ جناب والا یہ بینگن میاں، یہ بینگن شاہ میاں. حضرات محترم سماج کے چتھڑے اڑا کے رکھ دیے ہیں، تانے بانے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں ان ظالموں نے، اور تم اتنا کہتے ہو پڑھ کے پھونک دیو ذرا، پڑھ کے پھونک دیو ذرا. قرآن کو جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھا ہے تم نے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک بڑا تحفہ پوری دنیا کو دیا ہے اللہ نے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. یہودیوں کو بھی تحفہ دیا، عیسائیوں کو بھی تحفہ دیا، پوری دنیا کے ہر انسان کو. اللہ سب کا اللہ ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں، اللہ مانو جاتی کا اللہ ہے، اللہ سارے سنسار کا اللہ ہے. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، ایک موٹو ایک مشن ہے. اللہ ہمارا نہیں، ہمارا ہی نہیں، اللہ سارے جگت سارے سنسار کا ہے. اسی لیے اللہ نے جناب والا جگہ جگہ قرآن شریف میں مانو جاتی کی بات کی ہے، مانو جاتی کی. فرمایا فیہ شفاء للناس، پبلک کا فائدہ ہے. فیہ ھدی للناس، پبلک کا فائدہ ہے، پبلک کا فائدہ ہے، پبلک کے لیے قرآن. تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تمہارا اللہ ہے؟ اللہ ساری دنیا کا اللہ ہے، زمین کا اللہ، آسمان کا اللہ، پورے سنسار کا اللہ ہے. حضرات محترم اس اللہ نے بڑا احسان کیا. کیا احسان کیا؟ حضرت آدم کی امت کو تحفہ نہیں ملا. کون سا تحفہ؟ 1,24,000. دیکھا وہ 12 بھی مسکرا اٹھا. دیکھا وہ 12 بھی جناب والا اتنا خوش ہو گیا، خوشی کی تاب نہ لا سکتا. دیکھا تم نے؟ کسی کو وہ نہ ملا جو ہمیں ملا. کیا ملا ہمیں یہ ملا
हमें ये मिला। माँ बहनों तुम भी सुन लो, किसी की नहीं सुनती हो मगर यहाँ सुन लो। सुभान अल्लाह। बड़ी खामोशी से सुन लेंगे। आसिफ, रजा, कलंदरी, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस मदरसे के वाइस प्रिंसिपल हैं। थोड़ी सी टाइम और थोड़ा सा लगेगा। हजरत तो हमारे सुभान अल्लाह मेरे साथी भी हैं। सुभान अल्लाह। है इजाजत? बिल्कुल। तुम सोच रहे हो अरे कौन सा तोहफा मिला हमें, सोच रहे होगे ना? ये तोहफा बहुत बड़ा तोहफा है, कदर कर सको तो देखो। हजरत आदम से लेके यही रहे हजरत आदम नबीना वाले इस्लाम से लेके हजरत ईसा की जनता तक, और करना बात पे 30 सेकंड लगेंगे मुझे, मगर पूरी तवज्जो इधर रखना। मुझे खुशी है कि तुम्हारा हर कान मेरी तरफ मुश्ताक है और हर दिल तुम्हारा खुला है और हर चेहरे पे बशाशत है और किसी आंख में मुझे आखिर तक नींद नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह। इस बात को समझ लेंगे आप। सुभान अल्लाह। क्या गिफ्ट है? गिफ्ट ये है कि 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की जनता में अल्लाह ताला ने इल्म कॉमन नहीं किया। नबियों को दिया मगर जनता में इल्म को आम नहीं किया। इसीलिए किसी नबी की जनता मोटरसाइकिल नहीं बना सकी, किसी नबी की जनता कार न बना सकी, किसी नबी की जनता रडार न बना सकी, किसी नबी की जनता चांद पे नहीं गई, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्म से था। तो बोलो जोर से, तो बोलो यार। अरे लाख जमाना कर ले मगर आज भी उम्मत मोहम्मदिया भारी है जमाने पे, भारी है। बहुत दिया इस उम्मत ने दुनिया को। आज चांद पे गए हैं और मुझे खुशी है मेरा भारत, मेरा इंडिया, माई ग्रेट इंडिया, माई महान भारत इज नाउ ऑन द मून। माई इंडिया हैज रीच्ड द मून। मेरा भारत चांद पे गया है। सीना कुशादा है, जो पूरी दुनिया की कंट्रीज कर ना सकी वो मेरे देश ने किया। चांद पे गया। आप गूगल पे जो तस्वीरें भी चल रही हैं चांद की, साइंटिस्ट कह रहे हैं हमने चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड देखा है। हम कहते हैं धन्यवाद वैज्ञानिक को, धन्यवाद, थैंकफुल टू यू, शुक्रिया। जो रोड दिखाई दे रहा है तुम्हें वो रोड नहीं है, जो रोड दिखाई दे रहा है चांद के बीचों बीच में वो रोड नहीं है, वो बटन है, एक शिगार है जो मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है। और आज की चांद की वायरल तस्वीरें बताती हैं कि कल भी राज अगर किसी का था तो मदीने वाले मुस्तफा का था। और आज भी पूरी दुनिया पे अगर हुकूमत कोई करता है तो अल्लाह की तरफ से ये सारा का सारा जिम्मा मुस्तफा जाने रहमत के सर पे है। सुभान अल्लाह। अब वो फटन कैसी है इसके लिए मुझे 5 मिनट देने होंगे। अब ये साइंस वाले तो बताएंगे नहीं, ये मौलाना मेराज बताएंगे। मेरी जमात को निहायत ही बावकार मुअक्कर मुअज़्ज़म मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती सुलेमान रज़ा नईमी, जो हमारे जामे नईमिया का फख्र है और हमारा सीना जोड़ा होता है, जिनके वजूद बासादत से सुभान अल्लाह हजारों फतवे जारी किए हैं। कमाल है। ये बात इनसे पूछो। मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे उस्ताद इलाके की शान, मेरी आन और बान, अहले सुन्नत की शान, क़िबला काबा मुफ्ती इस्माइल साहब। सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। मौलाना एहसान साहब से पूछो, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बताएंगे। हमारे दोस्त मौलाना आसिफ रज़ा साहब बताएंगे। ये बैठे गुरदासपुर के हमारे हजरत
हाफिज साहब, कारी साहब, बच्चे को कहते हैं। अभी ताजा ताजा है, आंखों का दीदार कर लो। हैं? ये सब बताएंगे क्या था। मुझसे कहो तो मैं बताऊं 5 मिनट लगेंगे, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। तवज्जो है, मुझे पीछे हटना होगा। मुझे 6 मई 627 ईस्वी की शाम को जाना होगा। जुल्हज्जा की वो 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी। कंपनी इसलिए कह रहा हूँ कि अबू जहल ने छतरी के नीचे बड़े बड़े गुंडों को जमा कर लिया था। उतबा, शैबा, क्राइम मास्टर और वलीद इब्न मुगीरा सर्टिफाइड वलदुल ज़िना सब छतरी के नीचे थे। इसलिए मैंने कहा अबू जहल एंड कंपनी। इधर मेरे मुस्तफा थे। जीना और सज हयात तंग करके रख दिया था मक्के के लोगों ने। जब मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया था, रास्ते में कांटे बिछाते थे वो, मगर मुस्तफा कांटे पे चल चल के दीन कुत्ता फैला देते थे। यही शान है मेरे आका। ऊँटों की ओझड़ियां डाल देते थे, मगर मुस्तफा माइंड नहीं करते थे। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस देते थे, मगर वाह रे मेरे नबी की आवाज रूमियों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के तोड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बहुत परेशान हो गए वो, तो फिर उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया। अब तो बड़ा भयानक तरीका था। आपके इलाके के चौधरियों को बुलाया उन्होंने, इलाके के सूरमाओं को, बड़े लोगों से कहा सबको समझा लो अपने लोगों को, कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास ना जाए। एक बार जो बात कर लेता अजीब मामला किसी का हो जाता है। समझाओ इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि मक्के के ताने बाने उधर जाए, इससे पहले कि तूफान आए, मक्का खाशाक की तरफ बह के चला जाए, इससे पहले कि मक्के की अजमत का ताजमहल जमीन बोझ हो जाए, इससे पहले तो मक्का उधड़ जाए और इनके जो काबे में हैं इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए। मक्के वालों को समझाओ, रोको। आज वो आ रहे हैं चौधरी साहब, आज सूरमा साहब आ रहे हैं मक्के वालों को समझाने के लिए। आज एक बड़ा सूरमा आया है, नाम है हबीब। ये यमन से बुलाया गया, बालिगुल कौल है, नाफिजुल कौल है, बालिगुल कौल है, बड़ा ताकतवर है, हर आदमी मानता है इसकी बात को। आ गया, क्यों बुलाया भाई? अबू जहल बोला अब्दुल्ला के बेटे का नाम सुना है? वही अबू तालिब का भतीजा ना, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। बोले हाँ पोता, वही पोता। अरे वही अब्दुल मुत्तलिब ना, खाने का भी चाबियां हैं जिनके पास। हाँ वही सुना है तुमने उनके बारे में? बहुत कुछ सुना उस आदमी के बारे में, बहुत कुछ सुना। कहा वक्त आ गया है, रोको लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि मक्का तबाह हो जाए। कहा बुलाओ, मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता हूँ। हबीब कहता मैं अब्दुल्ला के बेटे से अबू जहल बोला बात करना चाहता, झगड़ा तो बात कही है। अरे झगड़ा तो बात कही है, एक बार जो बात कर लेता उसी का हो जाता, तो बात की बात करता, समझा के चला जाइए मन को। कहने लगा तेरी तरह जाहिल नहीं हूं मैं, तो जाहिलों का बाप है, अनकल्चर्ड है तू, मुसल्कफ नहीं। अबे जिम्मेदार हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ। ऐसे कैसे हो जाएगा एक तरफा? तेरी सुन ली उसकी भी तो सुन लूं, तभी तो देखूंगा रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। तो जनाबे वाला आखिरकार अबू जहल गुस्से में आ गया। बोले नहीं, इजाजत नहीं दी जा सकती, अलाउ नहीं किया जा सकता। अलाउ नहीं किया जा सकता, रखते अपने मुश्किल, अपने योजनाओं को, अपने मंसूबों को अपने पास। मैं चला यमन को, कंधा पकड़ के बोला बुला रहे हैं, रुक जा, बुला रहे हैं। और फिर एक खबर आई मुस्तफा के पास, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, न किसी से डरा न कभी झिझका। मेरा पैगंबर मर्दों का मर्द, फौरन इंफॉर्मेशन आई, खड़ा हो गया, चलने लगा। बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबान दान थे ना, जबान जोर थे, शहजोर थे, दीदा दिलैर थे, दरीदा दहन थे, खुले हुए मुंह थे, फटे हुए, जो चाहते थे वो कह देते थे। जैसे ही मुस्तफा का चेहरा सामने आया, वो अरब का चांद जैसे ही पूरी जानो पानो शान के साथ मक्के के इन सूरमाओं के सामने आया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा
کیسا لگا تھوڑی دیر کے لیے تو کہ گونگے کھڑے ہیں اور پاس جا کے دیکھو تو لگتا ہی نہیں گونگے بلکہ ایسا لگا جیسے لاشیں کھڑی ہیں. بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس منظر کی ترجمانی فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں بریلی والے میرے آقا و مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا شان ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں روا نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. اللہ آواز رکھے آپ کو خوش رکھے. بجھتا ہوا چراغ ہے, رات کے نیچے ابھی کچھ چنگاریاں ہیں ورنہ تو سب مانگا ہی تھا. کیا شعر پڑھا میں نے اور تمہیں جناب والا ذرا سا بھی ترس نہیں ہے. مجھے خوش رہو. ایک بار اور شعر سناتا ہوں. اپنے وہی سے اپنی پڑھی ہے یار, دیکھو یار شعر سناتا ہوں, اجازت ہے؟ بہت لذت آئے گی, ابھی باقی ہے. اللہ آباد کیا خیریت ہے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں روا نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. آئے مصطفیٰ سناٹے کی دیکھی چادر کو کہتے ہوئے پھاڑا کیوں بلایا, ابو جہل والے میں نے نہیں بلایا, اس نے بلایا, اس سے بات کرو. ابھی سامنے نکل گیا بولے ہم نے بلایا, ہم نے. تہذیب سے بات کرنا ہمارے ساتھ, عبداللہ کے بیٹے ہو تم, تہذیب سے بات کرنا ہمارے ساتھ, بہت کچھ سنا ہے تمہارے بارے میں. ارشاد فرمایا تہذیب پوری دنیا کو سکھانے ہی کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. کیا سنا ہے تم نے ہمارے بارے میں؟ کہا تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو, نبوت کا دعویٰ کرتے ہو. ارشاد فرمایا نبیوں کے امام ہیں ہم, رسولوں کے سردار ہیں ہم. کہا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے عبداللہ کے بیٹے. آج دنیا کے سامنے تمہاری حقیقت چلی جائے گی. جادوگروں کے جادو زمینوں پہ چلتے ہیں, آسمانوں پہ نہیں. اگر نبی ہو تو وہ ذوالحجہ کی 14ویں رات کا چاند پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا, کر دو 2 ٹکڑے, پھاڑ دو اس چاند کو. مسکرائے مصطفیٰ, اور اس لیے مسکرائے کہ بہت چھوٹی سی بات کر گیا رے حبیب, بہت چھوٹی سی بات کر گیا رے حبیب. تجھے پتہ نہیں ہے کہ بچپن میں یہ چاند ہم سے وعدہ کر چکا ہے. ارے بچپن کا سنا نہیں تم نے, پالنے میں لیٹے تھے, چاند جھک جاتا جدھر, پالنے میں لیٹے تھے. چچا کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا, پالنے میں لیٹے تھے, انگلی کے اشارے پہ چل رہا تھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں چچا تم نے اتنا ہی دیکھا کہ مجھے انگلیوں کے اشارے پہ چلتا تھا. بات یہ تھی کان یحدثنی وکنت احدثہ, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. دنیا کی پہلی تاریخ اور پہلی ہستی دیکھو, آج تک زمانے کو پتا دنیا چاند سے باتیں کرتی ہے. دنیا کی عورتیں بچوں کو گودوں میں لے کے گیلریوں میں اور اپنے مکانوں کی بالکنیوں میں بچوں کو گودوں میں لے کے کہتے ہیں چندا ماما دور کے, چندا ماما دور کے, چندا ماما دور کے. مگر ماما کو پتہ نہیں ہے بھانجا کی دھال میں وہ ایسے ہی کھڑے مسکراتے رہتے ہیں, وہ کسی سے باتیں نہیں کرتے. مگر دنیا کا پہلا ریکارڈ ہے کہ چاند نے اگر کسی سے باتیں کی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے باتیں کی ہے, آمنہ کے لال سے باتیں کی ہے. ریکارڈ توڑ دیا ہے زمانے میں, یہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے مصطفیٰ نے. جو ہے چاند سے باتیں کرتے, چاند کیا باتیں کرتا تھا؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ چاند باتیں کیا کرتا تھا آپ سے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے باتیں, یہ باتیں کرتا تھا مجھ سے, وقال یلہینی انل رکع, یہ باتیں کرتا تھا کہ جب میں پالنے میں لیٹا رونا چاہتا تھا, جب میں پالنے میں لیٹا رونا. جملہ سنو ایمان تازہ ہو جائے. مگر کیا کروں, رات کے 12:30 بجے تمہارے جذبے ہی بوڑھے ہو گئے, تمہارے غلط سناٹے آ گئے. کیا کروں تو کروں کیا؟ جوانوں کہاں ہو مدرسے کے طالب علم ہو, غور سے تم ہی سن لو.
अरे मुफ्ती साहब, अरे सर आंखों पे मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। ये मुफ्ती हमारे, ये दोनों, ये हमारी शान है, वो शान है। इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी अब बड़ी शख्सियतें बैठी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे सर पे हाथ रखे हुए मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, इनकी कदर कर लो। भाग में जब इनका पर्दा हो जाएगा तो चादर लेके भागोगे चढ़ाने के लिए, और वो चादरें बजाय चढ़ाने के अभी हैं मौजूद तुम्हारे सामने। मुसाफा करके जाना, 10, 20, 150 रुपए देके जाना। बात समझ में आ रही है? थोड़ी मानसिकता। अल्लाह ताला इनकी उम्र बढ़ाए और लंबा साया हमारे सरों पे देर तक रखे। टाइम ज्यादा ना हो जाए। कहता था क्या बातें करता था वो, नहीं मानता था। कहते हैं मुस्तफा फरमाते हैं वकाना युल्हिनी अनिल वका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। कितनी प्यारी बात। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना। और फिर इतिहास ने देखा, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने देखा, एक उंगली उठी है मुस्तफा की, 2 हिस्सों में बढ़ गया चांद, फट गया चांद। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। जमीन निकल गई अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से, और मुंह खुला का खुला रह गया हबीब का। कहने लगा हबीब मिला दो अब्दुल्ला के बेटे से, एक कर दो दोनों को। मुस्कुराए उंगली का फिर इशारा, में आता पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों आपस में जुड़ तो गए, मगर जोया वालों, आसपास वालों, हज़रत कुरान में अबरार रूम रज़विया में आने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ बावकार मेहमानों, मौलाना मेहराज, मौलाना आसिफ के मेहमानों, मौलाना शमसुल के मेहमानों, हम सबके मेहमानों, खुदा की कसम जुड़ तो गए, मगर जोया वालों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में फटन रह ही जाती है, बीच में शिगाफ रह ही जाता है। इस चांद पे वो शिगाफ आज तक मुस्तफा के पावर की गम्माजी कर रहा है। मुस्तफा जान रहमत के कंट्रोल का आईनाकार बना हुआ है। हज़रत मोहतरम में ये कहना चाहता था, क्या नहीं है इस कुरान में, वो कोई उम्मती आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि इल्म नहीं था, तो वह हमें मिला। जैसे ही नबी आए और कुरान शरीफ की पहली सूरत आई, अल्लाह ने घोषणा कर दी अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। नबी के और कुरान के आते इल्म का उजाला फैल गया। फिर क्या था? ये देखो जेम्स वाट है, कोयला देकर रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी है, रेडियो लहरों गिरफ्तार कर रहा है। कल जब तक हमारे नबी नहीं आए थे तो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और जब हमारे नबी आ गए तो हम जैसे लोगों ने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डांट लगा दी हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो हमारे इस लड़के ने ही, जो पढ़ा भी नहीं है ज्यादा, इसने खड़े खड़े कंटर जोड़ दिया। तवज्जो है आपकी? ये विकास की जो लहर फूटी, सुभान अल्लाह, इसके पीछे इल्म है, और खुदा की कसम इस इल्म के पीछे हमारा कुरान है। ये तोहफा मिला है उम्मत मोहम्मदिया को, इसीलिए जो कुछ भी तरक्की हुई है आज हुई है विदिन 1000 या विदिन 1500 ईयर, इससे पहले तरक्की नहीं थी। तुम देखते नहीं, दिनिया जला रहा था दिनिया, और दिनिया में बैठे हुए घूमता था। मढ़ैया है, छप्पर पड़ा हुआ है, हम तो छप्परों को और मढ़ैयों को भूल गए लोग। अब तो जनाब वाला फटे फिर में कपड़ों से बाहर है। एक मकनिया क्या बन गई, एक पिलटिया क्या ले ली हाईवे पे, मढ़ैया में डिबिया जलाए बैठो को यूं घूर रहा, रात में 2-2 बजे उठ के यूं घूर रहा, कोई है तो ना? समझ तो है?
पत्थर से पत्थर टकरा रहा था, डिबिया जला रहा था। क्या हाल था और अब क्या हाल है? एक बटन दबाता है, पूरा जोया 1 सेकंड में रोशन। ये कमाल है इल्म का। ये इल्म हजरत ईसा की उम्मत को नहीं मिला, हजरत मूसा की उम्मत को नहीं मिला। ये इल्म मिला तो मेरे मुस्तफा की उम्मत को, मुस्तफा के बाद लोगों को मिला, मुस्तफा के बाद लोगों को मिला। टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं जनाब ये कहना चाहता था, कुरान सिखा दिया तो जनाब वाला क्या नहीं सिखा दिया। कुरान में सब कुछ है। मा मिन शैइन रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। मैं कम इल्म आदमी हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ क्या क्या है इस कुरान शरीफ के अंदर, और उस कुरान में चूंकि सब कुछ था, इसीलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया जमीन से मेरे कुरान की अमानत के बोझ को उठा लो जमीनों। इतनी बड़ी जमीनें डर गई, कहती है मौला इतनी बड़ी अमानत हम नहीं उठा पाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता आसमानों उठा लो इस अमानत को। तो आसमान डर गए, इतने बड़े बड़े आसमान, कहते हैं मौला हम तेरी अमानत के इस बोझ को उठा नहीं सकेंगे, हमारे बस में नहीं है। अल्लाह ने पहाड़ों से कहा, पेश किया पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को, उठा लो तुम। बहुत बड़ा है हिमालय, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जमाने में, मगर पहाड़ जनाबे वाला अल्लाह से अर्ज करते हैं तेरी अमानत का बोझ हमारे अंदर वो कलेजा और जिगर नहीं जो तेरे अमानत के बोझ को हम उठा लें। तो अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, इन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान। ये अमानत का बोझ, ये कुरान शरीफ हमने जमीनों पे पेश किया, जमीनों डर गई, आसमानों पे पेश किया, आसमान डर गए, मगर इसी पहाड़ों पे पेश किया, पहाड़ डर गए, सबने इनकार कर दिया और इंसान ने उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाला ये कुरान है, मामूली है। मेरा अल्लाह फरमाता अगर हम पहाड़ पे उतार देते इस कुरान को, हट जाते पहाड़। तुम आसान समझते हो इस कुरान को, मगर करने में हैवी है, याद करने में बड़ा इजी है। 70 साल का बुड्ढा इमाम को धमकाता है, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबट्टे हैं, हम तो कुबट्टे हैं, तुम तो पढ़े हुए हो इमाम साहब। अबे ओ धमकी देने वाले बुड्ढे, तो कुबट क्यों रह गया? तो क्या कुबट रहा क्यों? 60 साल का हो गया, 70 साल क्या हो गया? 60-70 साल का हो गया तो अरे अभी तू मरा नहीं है, तेरा बोझ 4 आदमी ने ढोया नहीं है कब्रिस्तान को, तेरे फीजे तेरे रत्न तेरे चने नहीं पड़े गए हैं, अभी तू जिंदा है, तू चाहे तो आज आजा मदरसे में, सुभान अल्लाह, पढ़ने बैठ के आके क्यों कहता हमको बैठ रहेगा इमाम को आंखें खा जाओ। ए पठान साहब जरा होश में पढ़ लो आगे, कुरान तो इतना इजी है, तुम तो 60 साल के हो, ये कुरान तो 50-70 साल के सीनों में, 60 साल के सीनों, 50 साल के सीनों, 20 साल के सीनों, 15 साल के सीनों में, और इतना उतरने में है भी था और जनाब याद करने में इतना आसान। खुद फरमाता मेरा अल्लाह, वलक़द यस्सरना अल-कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कोई याद करने वाला हमने आसान कर दिया याद करना इसका। 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान, ये देख लो कैसे कैसे बच्चे बैठे हैं। हमारा भांजा, अरे सब हमारे भांजे ही हैं, अरे सूरत दिखवा दी मुझे ऐसे नमाज। हाँ सब हमारे, तू भी भांजा सब भांजे, तवज्जो है आपकी? बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चे, अरे पिछले साल तो मैंने देखा इसी मदरसे में इतना बड़ा बच्चा था। आपका कारीगर नहीं होगा, कहाँ है वो कारी बना हुआ ना ये बड़ा हो गया है, इतना था ये। सुभान अल्लाह। इसके और ये तो बहुत बड़ा है जी,
हिस्ट्री के रिकॉर्ड में ये बात लिखी हुई है कि बच्चों ने माओ के पेटों में कुरान याद कर लिया। ये दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी माँ के पेट में 14 पारों के हाफिज हो गए थे। पहली बार मदरसे आए थे तो 14 के 14 सुना दिए थे। तो उस्ताद हैरान था और ये कहने में मजबूर था कि पहली बार आया है, पढ़ने आया है, मुझे पढ़ाने आया है। 14 पारे। और एक रिकॉर्ड हमें बगदाद का मिलता है, जीलान में एक शहजादा पैदा हुआ जो बाद में शहंशाह बगदाद की हैसियत से जाना गया, जिसे जमाने में गौसे आदम मीर मीर पीर पीर शाह जीला गौसे पाक महबूब इस्मानी गौसे समदानी सरकार सुल्तान महबूब शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जाना। वो खुदा के आजम मेरा बड़ा पीर रोशन नूर जो सैयदा उम्मुल खैर के बतने जलील से धरती के पर्दे पे आया तो 17 पारों का हाफिज कुरान था। एक रिकॉर्ड मुझे बरेली का मिलता है, ये आला हजरत है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा, किसी ने खत्म नाम के साथ हाफिज लिख दिया है। हाफिज नहीं है ये, मगर हाफिज लिख दिया किसी ने, अल्लामा मौलाना हाफिज कारी ऐसे लिख दिया, आप हाफिज नहीं। तो जनाब मुस्कुराए, बोले मैं हाफिज तो हूँ नहीं, इन्होंने मुझे हाफिज लिख दिया। तो खादिम सामने बैठे थे, बोले सरकार फिक्र न करें, मैं अभी खत लिखे देता हूँ कि आइंदा वो हाफिज ना लिखे आपको। तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते नहीं नहीं खत मत लिखो, उसकी खुशगुमानी को खुशफहमी को खुशफहमी रहने दो, खत मत लिखो। ऐसा करते हैं हम ही कुरान को याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और एक महीने में दिन में कुरान याद कर लेते थे और शाम को तरावी में सुना दिया करते थे। सुभान अल्लाह, क्या शान है तुम्हारे कुरान की, मगर तुम फिर भी कहते हम तो कुपट रह गए। इमाम को आंखें दिखा रहे हो तुम, क्यों दिखा रहे हो आंखें? आओ कुरान में मौलवियों को गालियां देने से फुर्सत नहीं है, तुम कहाँ से याद कर लोगे? हर चौराहे पे चुगलखोरियों के बाजार का नाम फला नहीं होगा, ये फला अबे क्या करते हैं मौलवी, कौन सी क़यामत आ गई, अपने गिरबान में जाके देख। बहरहाल लंबी हो जाएगी, ये दुनिया में कुरान है। अब जरा एक मंजर जरा कब्र का दिखा दूं, बिल्कुल अगर हो ही इजाजत